طالبان نے 1.5 ماہ پہلے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا، 3 ہفتے قبل حکومت بھی قائم کری، مگر دنیا ابھی تک اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ خیال یہی ہے کہ دراصل طالبان عالمی دنیا سے کیے گئے وعدے ابھی وفا نہیں کر رہے ہیں، یا کم از کم دنیا کی تسلی نہیں کروا پا رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یقین دہانیاں ضرور کرائی جا رہی ہیں، مگر دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان میں وعدے کے مطابق حقیقی وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہو، حکومت میں مزید غیر پشتون کی شرکت ہو، طالبان خواتین کی حکومت میں شمولیت انہیں ملازمت اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کا وعدہ بھی پورا کرے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے طالبان سے اب سب سے زیادہ شکایت ہے۔ اس وقت دنیا طالبان کے اقدامات پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ دوسری جانب افغان عوام کا معاشی ناطقہ بند ہے، بینکنگ سسٹم تباہی کے دہانے پر ہے، روزانہ بینکس کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی، خوراک کی قلت ہے، انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ ہے، جبکہ افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرون ملک $10 ارب ابھی بھی منجمد ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ایڈ بند ہونے سے جو کہ آتی تھی افغانستان میں مسلسل، سینکڑوں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ افغان عوام کی مدد کے لیے چین اور پاکستان نے امداد سے بھرے جہاز ضرور بھیجے ہیں۔ چین، روس، ترکی اور قطر کے ہمراہ پاکستان طالبان حکومت سے رابطے میں بھی ہے، مگر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، پاکستان اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے ویسے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ طالبان کو تسلیم کرنے، اس حکومت کو تسلیم کرنے، اور اس حوالے سے اگر تسلی ہوتی ہے پاکستان تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، مگر اس کے اثرات بہرحال افغان عوام پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور دنیا عملاً قطع تعلق کرے بیٹھی ہے۔ اس پوری صورتحال میں مزید افغانستان کی صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے اور افغانستان کی کیفیت کیا ہے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے کابل جائیں گے، جہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب منصور احمد خان، جو پاکستان کے سفیر ہیں افغانستان میں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، یہ اب 1.5 مہینہ تو ہو گیا کنٹرول کو، 3 ہفتے ہو گئے، حکومت کا اعلان بھی کر دیا طالبان نے، اور کیا ماحول ہے کابل میں؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا مسلسل قطع تعلق برقرار رکھ رہی ہے عملاً، اور طالبان جو ہیں وہ جو دنیا کی توقعات تھی ان پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہے ہیں۔ کیا طالبان جو رولنگ جو حضرات ہیں کیا اس سے آگاہ ہیں، اور کیا وہاں پر اس حوالے سے کوئی تشویش ہے؟ جی السلام علیکم کامران خان صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں موقع دینے کا۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ 8 ستمبر کو یہاں پہ طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا تھا، اور آج ایگزیکٹلی 3 ہفتے ہو گئے ہیں اس حکومت کو۔ ان 3 ہفتے میں جن چیلنجز سے، جن مشکلات سے حکومت درپیش رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اپنی منسٹریز کو، اپنے اداروں کو فعال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ 15 اگست کے بعد سے افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان سرکاری اداروں میں، ان منسٹریوں میں ملازم تھے، وہ اب اویلیبل نہیں ہیں، اور جو باقی لوگ یہاں پہ ہیں ان کو طالبان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومت جوائن کر لیں، تو اس پروسیس میں ان کو ذرا مشکلات ہوئی ہیں۔ دوسری مشکلات یہ ہیں کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے، جس میں چیزوں کی شارٹیج اور سپلائیز کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو حالات انڈر کنٹرول ہیں، لیکن آئندہ ہفتوں میں جو سردی بڑھے گی، چیزوں کی شارٹیج کا خدشہ ہے۔ اور تیسرا چیلنج جو سب سے اہم، جو سب سے مشکل چیلنج ہے، وہ یہ کہ چونکہ یو ایس نے یہاں پہ ان کے ایسیٹس یا ان کا اماؤنٹ جو ہے ان کے بینکس میں فریز کر دیا ہے، ڈالرز اماؤنٹ، تو ان کے لیے کسی قسم کی ٹرانزیکشن کرنا ممکن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا، سیلریز دینا اور حکومت کے دیگر اخراجات کرنے میں ان کو شدید مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب ان تمام معاملات پہ اصل میں اب یہ یہاں کی ایک خود مختار، ایک سوورن حکومت ہے، آزاد حکومت ہے، ان کو دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے تمام کیفیات بتائی ہیں، all the more reason کہ پہلے جو ہے دنیا کی تسلی کرائی جائے، چلے پوری دنیا کی تسلی نہ ہو، جو کہ ہمدرد ترین ممالک طالبان کی اس خطے کے اندر
ان کی تسلی کرا دیں کہ وہ ہمت کریں اور وہ کلیکٹیولی تسلیم کرنے کا عمل شروع کریں، کیونکہ بہرحال عالمی پذیرائی کے بغیر تو یہ کیفیت خراب سے خراب تر ہوگی۔ تو پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی تسلی کرائیں، اور دنیا نہیں تو اپنے جتنے ہمدرد پورے ہیں ان کی تو تسلی کرائیں، روس کی کرا دیں، چین کی کرا دیں، ایران کی کرا دیں، پاکستان کی کرا دیں، اور پھر سینٹرل ایشیا کی کرا دیں، پھر کم از کم گاڑی تو بڑھنی آگے شروع ہو۔ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن شروع سے ہی پیس پروسیس کے دوران بھی اور پیس پروسیس کے بعد جب اس سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، جو بنیادی ایشوز ہیں، جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، ان پہ ان کا اور دنیا کے کئی ممالک کا ایک مختلف پرسپیکٹیو ہے۔ مثلا انکلوسیوٹی میں دنیا ایمفیسائز کرتی ہے کہ یہ تمام پارٹیوں سے لوگ لے کر ایک حکومت بنائیں، جبکہ انکلوسیوٹی کے متعلق طالبان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے دوسری قومیتوں سے لوگ آلریڈی اس کیبنٹ میں لے لیے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے ایکسپینشن کی ہے کیبنٹ کی، اس میں پنشیر سے بھی ایک منسٹر آف کامرس لیے ہیں، اور اس طرح دیگر جگہوں سے بھی، دیگر علاقوں سے بھی لیے ہیں۔ اسی طرح ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے بارے میں ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، مغربی ممالک کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے، اور دوسرے تمام معاملات پہ بھی۔ تو ضرورت جو اس بات کی ہے وہ کہ کسی طرح ان کی انگیجمنٹ ہو، اور یہ اس انگیجمنٹ میں دونوں سائیڈیں، دنیا بھی اور طالبان حکومت بھی، ایک کسی کامن گراؤنڈ پر آئیں۔ پاکستان چونکہ خطے کا ایک ان کا ہمسایہ ہونے کے ناطے سے ایک بہت اہم ملک ہے، ہم یہاں پہ جو ان کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی کیفیت یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے یہاں کے عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں۔ مجھے پتا ہے پاکستان بے پناہ کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ جس طرح کی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یقیناً اس میں ہمدردی آیا ہے۔ آپ اور پوری ہماری حکومت پاکستان دنیا سے بار بار وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات کریں، ان کو ٹائم دیں، لیکن خان صاحب ضرورت تو اس وقت اس حکومت کی ہے نا۔ دنیا کی کون سی اتنی مصیبت آ رہی ہے کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کر کے اور پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک کرے اور اپنی جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہیں، جو ان کے وعدے بھی تھے، ان کو پورا کریں؟ ورنہ اس قسم کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز میں یا ورک پلیسز پہ خواتین کے لیے عجیب عجیب سے اناؤنسمنٹ آئیں کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی؟ یہ تو فردر ایگریویٹ ہو جائے گی اس سے سچویشن، اور نقصان تو افغان عوام کا ہی ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کامران صاحب، یہ ایک مشترکہ ضرورت ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ آئسولیشن افغانستان کے حق میں نہیں ہے، افغانستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان 4 دہائیوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر دنیا کی طرف سے افغانستان کسی بھی وجہ سے آئسولیٹ ہو جائے تو یہ دنیا انٹرنیشنل پیس کے حق میں نہیں ہے، دنیا کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بہتر کوشش یہی ہوگی، اور جس میں پاکستان بھی انگیجڈ ہے، پاکستان کے ساتھ خطے کے دوسرے ممالک، چین ہے، ایران ہے، روس ہے، یہ ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ مغربی دنیا میں بھی ویسٹ کے ممالک کے ساتھ بھی، جس میں یو ایس شامل ہے، یورپین یونین شامل ہے، ایک اس قسم کی اپروچ لائی جائے کہ اب یہ جو 4 دہائیوں سے یہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت جاری ہے، اس کو ختم کر کے ایک پیس کی طرف آیا جائے۔ اب چونکہ دونوں سائیڈز کے اختلافات کافی ہیں، دونوں سائیڈ سے مراد ہے کہ طالبان ایک سائیڈ پہ اور مغربی دنیا دوسری سائیڈ پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے مزید کوششیں درکار ہوں گی تاکہ کسی درمیانی رستے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمارا سفارت خانہ اور آپ جیسے کہ ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ، بہت کم مختصر سفارت خانے وہاں پہ ایکٹیو ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہو، جن کی سفارتی روابط ابھی بھی ہیں اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو سفارت خانے وہاں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے چین کا ایک پریزنس ہے، آپ ہیں، اور روس ہے، اور کئی ممالک وہاں پر ہے۔ جو یہ کمیونٹی ہے، ڈپلومیٹک کمیونٹی جس میں آپ شامل ہیں انٹرنیشنل، ان میں کتنی کوہیرنس ہے؟ وہ کتنے ایک پیج پر ہیں اس پورے ماحول کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، یہ بہت میرا خیال ہے ریلیونٹ سوال ہے۔ یہاں پہ
تقریباً 8 سے 10 ریجنل ممالک موجود ہیں، جس میں چین ہے، روس ہے، ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، قطر ہے، UAE ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے۔ تو یہ تمام جو سفیر ہیں، سفراء ہیں، میں ان سے بھی ملتا رہتا ہوں، اور ہماری ملاقاتیں طالبان کی حکومت کی لیڈرشپ سے بھی ہوتی رہتی ہیں، اور ان تمام سفارت خانوں میں ان تمام ممالک کی پوزیشنز میں کافی یکسانیت ہے، کافی قربت پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت افغانستان کو دوبارہ سول وار یا انٹرنل سٹرائف کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس سے اس خطے کے لیے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ آج ہی میری ملاقات ان کے منسٹر آف پبلک ہیلتھ سے ہوئی ہے، افغان طالبان کے جو حکومت کے جو پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح افغانستان کا پبلک ہیلتھ سیکٹر جو ہے، ہسپتال جو ہیں، وہ سیریس مشکلات کا شکار ہیں، اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ پاکستان یا خطے کے دیگر ممالک کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں اس کرائسس سے نکلنے میں۔ تو یہاں پہ جو سچویشن ہے، میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہے کہ افغان طالبان کے پرسپیکٹو کچھ ایشوز پہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن انگیجمنٹ کے علاوہ، پرسویشن کے علاوہ ہمارے خیال میں کوئی اور رستہ دنیا کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان اس وقت افغان عوام کی سب سے پہلے، پھر اس نئے سیٹ اپ کی، اس حکومت کی کیا ہم کر رہے ہیں، جو ٹینجبل سپورٹ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً اس وقت ان کے نظام کی ایک طرح سے ایکسٹرنل معاملات کے حوالے سے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے، وہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو سب سے پہلے کہ ہم نے شروع سے ہی یہاں پہ ہیومینیٹیرین سپلائز کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ہمارے C-130 بھی سپلائز لے کر آئے، اور تورخم اور چمن کے رستے سے بھی ہم نے لینڈ روٹ کے ذریعے سپلائز، جو اسینشل سپلائز ہیں، جس میں ویٹ ہے، فلار ہے، کوکنگ آئل ہے، میڈیسنز ہیں، ان کی سپلائی جاری رکھی۔ پھر تجارت کو فروغ دینے کے لیے، تاکہ ان کے لیے ریونیو آتا رہے، ہم نے ہماری سائڈ نے، ہماری حکومت نے فروٹ کی امپورٹس کے اوپر، افغانستان سے فروٹ کی امپورٹس کے اوپر سیلز ٹیکس کو 17% سے 0% کر دیا ہے، اور ہمارے حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ ان کو مزید ڈیوٹیز پہ رعایت دیں، تاکہ ان کی طرف سے ایکسپورٹس پاکستان میں جو آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہو، تاکہ ان کی حکومت کے ریونیو میں اضافہ ہو۔ پھر ہم بینکنگ چینلز میں مغربی دنیا کے ساتھ انگیجڈ ہیں، UN کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ انگیجڈ ہیں، کہ کس طرح اس فریز سے نکلنے میں ان کی مدد کی جائے، جس کی وجہ سے ان کے تمام جو ڈالر اکاؤنٹ ہیں یا جو ان کے ایسٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں US کی جانب سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری کوشش یہ جاری ہے کہ ہم ایک طرف مغربی دنیا سے بھی انگیج کریں، US کے ساتھ بھی انگیج کریں، دوسری طرف سے اپنے دوست ممالک ریجن کے جو ہیں ان سے انگیج کریں۔ خان صاحب، آپ کا کیا امپریشن ہے جو ڈپلومیٹک لیول پہ، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور کلیدی مغربی اقوام جو ہیں وہ اب اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ افغانستان سے تقریباً قطعاً لا تعلق ہیں، اب اس وقت ان کی کوئی انوالومنٹ، انگیجمنٹ یا انٹرسٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر ڈپلومیٹک مشن نہ بھی ہو تو تھرڈ کنٹری کے تھرو وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں لک آفٹر کرتے ہیں کنٹری، مگر کیا مغرب اور امریکہ اس وقت لا تعلق نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں یورپین یونین یا جاپان یا یورپین یونین کے اندر کچھ ممالک جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں یورپین یونین کے اندر، جیسا کہ جرمنی ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانی بنیادوں کی بیسس پر اور اس ریجن میں دیر پا امن اور استحکام کی خاطر افغانستان کے ساتھ روابط اسٹیبلش کریں۔ کچھ کنٹریز نے اپنے سفارت خانے دوحہ میں رکھ کر یہ روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب منصور احمد خان، افغانستان میں پاکستان کے سفیر کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کا شکر۔